اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثانی والعشرون. یہ درس ہمارا چل رہا ہے کس میں؟ ہدایت فی النحو. الہدایت فی النحو میں ہم نے مرفوعات کی بحث ختم کر لی ہے. ابھی ہماری بات کس میں چل رہی ہے؟ منصوبات میں. منصوبات میں ہم نے مفعول پڑھ لیے، منادا پڑھ لیا، صحیح ہے. اور اس کے بعد ہم نے کس بات پہ آ گئے ہیں؟ مستثنا پہ. حال پڑھ لیا، تمیز پڑھ لی، صحیح ہے، ان کا اعراب جان لیا. آج ہماری بحث ہے 8واں منصوب کون ہے؟ مستثنا. کس کو کہتے ہیں مستثنا؟ وَهُوَ لَفْظٌ يُذْكَرُ بَعْدَ إِلَّا وَأَخَوَاتِهَا. وہ لفظ جو الا اور اس کی اخوات کے بعد ذکر کیا جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ مستثنا ہوتا ہے، صحیح ہے. لِيُعْلَمَ أَنَّهُ لَا يُنْسَبُ إِلَيْهِ مَا يُنْسَبُ إِلَى مَا قَبْلَهَا. کیا مطلب ہے إِلَى مَا قَبْلَهَا؟ کہہ رہے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ اس کی طرف وہ چیز منسوب نہیں ہے کہ جو اس سے پہلے والے کی طرف منسوب ہے. اب یہاں پہ دیکھیے، جیسے جاء القوم، کیا کہیں گے ہم؟ جاء القوم. ہم نے یہاں لکھا جاء القوم الا زیدن. قوم آئی الا زیدن، سوائے زید کے. تو یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ لیعلم. تعریف کو دیکھیے، غور کریے، ہم یہاں تعریف کو واضح کرنا چاہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں لیعلم انہ لا ينسب الیہ ما ينسب الی ما قبلہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ اس سے پہلے کیا ہے؟ قوم ہے. قوم کی طرف نسبت کس کی دی جا رہی ہے؟ آنے کی. کہہ رہے ہیں لیعلم، تاکہ پتہ چل جائے، انہ لا ينسب الیہ ما ينسب الی ما قبلہ، کہ جس کی نسبت اس سے پہلے والے کی طرف ہے اس کی نسبت یہاں پر نہیں ہے. یعنی آنے کی نسبت کس کی طرف ہے؟ قوم کی طرف، زید کی طرف نہیں ہے. اسی لیے اس کو کیا کیا جا رہا ہے؟ مستثنا کیا. قوم آئی ہے، زید نہیں آیا ہے. زید کی نسبت، ہم آنے کی نسبت زید کی طرف نہیں دے سکتے. اسی لیے لیعلم، تاکہ پتہ چل جائے، انہ لا ينسب الیہ، کہ اس کی طرف نسبت نہیں دی جائے گی جاء کی ما ينسب الی ما قبلہ، کہ جس کی طرف نسبت دی گئی اس سے پہلے والے کی، یعنی قوم کی طرف آنے کی نسبت دی گئی ہے، وہ آنے کی نسبت زید کی طرف نہیں دی جائے گی. صحیح ہے. یہ دو ہوتا ہے، ایک متصل کہتے ہیں، ایک منقطع کہتے ہیں. متصل منقطع کس بنیاد پہ ہوتا ہے سمجھ لیجئے. زید قوم کا ایک فرد ہے یا نہیں ہے؟ کیا الگ ہے؟ فرد ہے نا. قوم کا ایک فرد کون ہے؟ زید ہے. تو اس کو مستثنا متصل کہیں گے. کیا کہیں گے؟ متصل. مستثنا متصل ہے یہ، چونکہ یہ چیز جس کو ہم مستثنا کر رہے ہیں وہ اسی میں کا ہے. لیکن اگر ہم یہیں پہ کہیں جاء القوم الا حمارا، یہ بتائیے گدھا قوم میں سے ہے کہ الگ ہے؟ الگ ہے نا، جس کو ہم مستثنا کہہ رہے ہیں. اسی کو کہتے ہیں مستثنا منقطع. کیا بولیں گے؟ منقطع. سمجھ میں آئے؟ چونکہ جس کو ہم مستثنا کر رہے ہیں وہ اس میں سے نہیں ہے. زید اسی میں سے ہے لیکن یہ اس میں سے نہیں. آئیے دیکھتے ہیں تطبیق عبارت کے بعد مزید بات سمجھ میں آ جائے. کہہ رہا تعریف ہو، مستثنا کی تعریف سمجھ لیجئے. مستثنا یعنی جس کو الگ کر دیا جائے، ٹھیک ہے. ہوا لفظ، ایک ایسا لفظ، یذکر بعد الا، جو کس کے بعد آئے؟ اللہ کے بعد ہے. جیسے لا الہ الا اللہ، تو لا الہ
اللہ کے بعد اللہ آیا تو اللہ کیا ہے؟ مستثنا ہے اپنے پہلے والے سے. وَهُوَ لَفْظٌ وہ لفظ یذکر بعد الا جو ذکر کیا جائے اللہ کے بعد، وَأَخْوَاتِهَا یا اللہ کی اخوات کے بعد. صحیح ہے. اللہ کی اخوات کیا ہے؟ ایک نمبر کے حاشیے پہ آگے دیکھ لیجئے کیا ہے. وَهِيَ غَيْرُ وَالسِّوَا. صحیح ہے. کون ہے مولانا؟ غیر اور سوا. یہ کون ہے؟ اللہ کی بہنیں ہیں. سوا بکسر السین وضمها والسوا والسواء بفتح السین وخلا وعدا وحاشا ولیس ولا یکونو. یہ سب کیا ہے؟ اخوات اللہ ہیں. ان سب کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں؟ مستثنا کرتے ہیں. کہہ رہا وَهُوَ لَفْظٌ يُذْكَرُ بَعْدَ إِلَّا وہ لفظ جو ذکر کیا گیا ہے اللہ کے بعد، وَأَخَوَاتِهَا اور اس کی اخوات کے بعد، لِيُعْلَمَ تاکہ پتا چل جائے، أَنَّهُ لَا يُنْسَبُ إِلَيْهِ کہ اس کی طرف نسبت نہیں دی جاتی ہے، مَا يُنْسَبُ إِلَى مَا قَبْلَهَا اس کی طرف جس کی طرف اس سے پہلے والے کی نسبت دی گئی ہے. اقسامہ مولانا وہو علی قسمین اس کی دو قسمیں ہیں. متصل وہو ما اخرج عن المتعدد بإلا واخواتها. صحیح ہے. صحیح ہے. وہ جو نکالا گیا ہو متعدد میں سے، یعنی ایسی چیز جس کے افراد بہت سارے ہیں. جیسے قوم کے افراد بہت ہیں نا، کہ ایک آدمی قوم ہے بہت سارے. وَهُوَ مَا أُخْرِجَ عَنِ الْمُتَعَدِّدِ وہ جو متعدد سے نکالا گیا ہو اللہ کے ذریعے یا اس کی اخوات کے ذریعے. جیسے جاءنِ الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدًا اور زید اسی کی ایک کیا ہے؟ فرد ہے. زید اسی کی کیا ہے؟ فرد ہے. منقطع دیکھ لیے مولانا. وَهُوَ الْمَذْكُورُ بَعْدَ إِلَّا وَأَخْوَاتِهَا وہ جو اللہ اور اخوات کے بعد آئے، غیر مخرج عن متعدد. صحیح ہے. جو متعدد سے الگ نہ ہو. کیوں؟ لعدم دخولہ فی المستثنی منہ اس لیے کہ وہ مستثنی منہ میں داخل ہی نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کیسے؟ جیسے جاء القوم الا حمارا. مستثنی منہ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ مستثنی جس کو الگ کیا جا رہا ہے، مستثنی منہ جس سے الگ کیا جا رہا ہے. تو جاء القوم الا زیدن میں قوم مستثنی منہ ہے، زیدن کیا ہے؟ مستثنی ہے. اور یہاں پہ جاء القوم الا حمارا میں قوم مستثنی منہ ہے، حمار کیا ہے؟ مستثنی ہے. کہہ رہے ہیں دیکھیے مولانا وَهُوَ الْمَذْكُورُ بعد وَهُوَ الْمَذْكُورُ بعد إِلَّا وَأَخْوَاتِهَا وہ جو اللہ اور اخوات کے بعد آئے، غیر مخرج عن متعدد جو متعدد سے الگ نہ ہوا ہو. کیوں الگ نہیں ہوا ہے متعدد سے؟ لعدم دخولہ فی المستثنی منہ اس لیے کہ مستثنی منہ میں داخل ہی نہیں ہے. نحو جاء القوم الا حماران. صحیح ہے کہ میرے پاس قوم آئی سوائے گدھے کے، تو گدھا قوم میں سے تو ہے نہیں. صحیح. اس مستثنی منہ کا وہ حصہ نہیں ہے. تو اب مجھے بتائیے آپ کو سمجھ میں آیا مستثنی کہ نہیں آیا؟ تو متصل اور منقطع سمجھ میں آ رہا ہے، مستثنی سمجھ میں آیا. پچھلے والے سے الگ کرنا یہ دو طرح کا ہوگا، ایک منقطع اور ایک متصل. متصل اس کو کہیں گے جو مستثنی منہ ہو، اسی کی ایک فرد ہو جس کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ الگ کر رہے ہیں. جیسے ہم کہیں جاءت طلاب الا عمرا طلاب آئے سوائے امر کے. تو اب یہاں کیا ہوا؟ امر انہی طالب علموں میں سے ایک ہے، لیکن ہم نے کہا جاءت طلاب الا کلبا تمام طلاب آئے سوائے کتے کے. تو کتا طلاب تھوڑی ہے. صحیح ہے. اس سے وہ جدا ہے. صحیح ہے. تو یہ مستثنی ہوگا لیکن مستثنی منقطع کہیں گے اس کو. اعراب دیکھ لیے مولانا. اعلم ان اعراب المستثنى على اقسام جان لو کہ مستثنی کے چند اعراب ہیں. کیا ہے؟ النصب وهو فيما اذا كان المستثنى بعد الا. صحیح ہے. وہ جب مستثنی ہو الا کے بعد فی کلام تام موجب. صحیح ہے. کلام تام ہو اور موجب ہو. صحیح ہے. موجب جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ موجب و منفی جانتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ موجب یعنی وہی پوزیٹیو مثبت.
صحیح ہے، موجب یعنی مثبت، کلام تام ہو یعنی جملہ مفیدہ ہو اور مثبت ہو. وَهُوَ كُلُّ كَلَامٍ لَا يَكُونُ نَفْيًا أَوْ نَهْيًا أَوْ اسْتِفْهَامًا. خود شرح کر دی انہوں نے مولانا. موجب کس کو کہیں گے؟ کلام تام موجب کون ہوگا؟ وَهُوَ كُلُّ كَلَامٍ، ہر کلام، لا يَكُونُ نَفْيًا، جس میں کیا ہو؟ نفی نہ ہو، نہیں نہ ہو اور استفہام نہ ہو. جیسے جاءنی القوم الا زیدن، تو جاءنی القوم پورا جملہ ہے کہ نہیں ہے؟ فعل بھی ہے، فاعل بھی ہے، مفعول بھی ہے سب صحیح ہے. جاءنی القوم، میرے پاس قوم آئی، الا زیدن، سوائے زید کے، اور اس میں کوئی ادات نفی تو نہیں ہے، تو کلام تام بھی ہے اور موجب بھی ہے. او منقطعا، ٹھیک ہے، یا منقطع ہو، کما مرہ، جیسا کہ گزر چکا ہو، گزر چکا ہے. او متقدما علی المستثنى منہ، یا منصوب ہوگا جب مستثنی منہ پر کیا ہو؟ مقدم ہو جائے. تو یہاں پہ دیکھیے عبارت پھر سے پڑھیے، دیکھتے ہیں. وَهُوَ فِيمَا إِذَا كَانَ الْمُسْتَثْنَى بَعْدَ إِلَّا، جب مستثنی بعد الا کے ہو کلام تام موجب میں، یا کیا ہو؟ منقطعا ہو، تب بھی کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. جیسے جان القوم الا حمارا. یا کیا ہو؟ متقدم ہو علی المستثنى منہ، مستثنی منہ سے پہلے آیا ہو مستثنی. کیسے؟ ما جاءنی الا اخاک احد، یہاں مستثنی منہ کون ہے؟ کس سے استثناء کیا جا رہا ہے؟ مستثنی منہ پوچھ رہا ہوں، کون ہے بتائیے؟ کوئی نہیں آیا، آنے والا کوئی نہیں ہے سوائے. احد مستثنی منہ ہے بیٹا، احد کیا ہے؟ مستثنی منہ ہے. کہہ رہے ما جاءنی احد، میرے پاس کوئی نہیں آیا، الا اخاکا، سوائے تیرے بھائی کے. تو یہاں الا اخاکا، اخاکا مستثنی ہے، اور یہ مقدم ہے کس پر؟ مستثنی منہ پر. سمجھ میں آیا جی غلام علی؟ ہاں، جس سے مستثنی کیا جانا تھا اس سے پہلے آیا ہے، تو ظاہر ہے یہاں بھی منصوب ہوگا. اچھا، نصب اخاکا منصوب ہے یا نہیں ہے؟ جی اخاکا منصوب ہے. کیا ہے علامت نصب اس میں؟ کون بتائے گا؟ الف. الف. احسنت. کیوں؟ یہ بھی بتا دیں. تسنیہ. واو، تسنیہ. اسماء ستہ. احسنت. آپ لوگ بولیے نا، ادھر سے جواب مل گیا مجھے. ارے نہیں یار، نہیں پہنچا. اسماء ستہ مکبرہ ہے. تسنیہ ہوتا تو بیٹا، تسنیہ تو مرفوع ہوتا ہے الف سے نا. اسماء ستہ مکبرہ منصوب ہوتا ہے الف سے. تو ما جاءنی، میرے پاس نہیں آیا، الا خاکا، سوائے تمہارے بھائی کے، احدن. تو احدن یہاں مستثنی منہ، یعنی ما جاءنی احدن، میرے پاس کوئی نہیں آیا، الا خاکا، سوائے تمہارے بات کے. او بعد عدا و خلا، یا عدا اور خلا کے بعد ہو، صحیح ہے، فی اکثر الاستعمالات. او بعد ما خلا و ما عدا و لیس ولا یکون، ان سب کے بعد ہو. مثلا جیسے جان القوم ما خلا زیدان، یا ما عدا زیدان، یا لا یکون زیدان. اسی طرح سے سب کو لگاتے چلے جائیں کہ جان القوم ما خلا زیدان. کہہ رہے ہیں کہ اگر عدا کے بعد، خلا کے بعد، صحیح ہے، یا ما خلا، ما عدا، لیسا، لا یکونوں کے بعد آئے گا تو مستثنی کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. ٹھیک. اب اس کے بعد ایک اعراب اس کا نظر آ رہا ہے یہاں پہ، کس چیز کا؟ جواز النصب والبدل عما قبلها، جو انشاءاللہ اس کے با اور جیم کو کل، با جیم دال اور تبصرہ، یہ انشاءاللہ کل مکمل کریں گے، تاکہ کہاں پہ
ہم اس کے اعراب کو بدل سکتے ہیں، یعنی نصب لا سکتے ہیں، کہاں رفع لا سکتے ہیں. نصب کے حالات تو پتہ چل گئے. نصب کہاں آئے گا؟ جب کلام تام موجب ہو، یا منقطع ہو، یا مستثنی منہ پر مقدم ہو، یا کیا ہو، عدا خلا اور ما خلا ما عدا لیسا لا یکونوں کے بعد آیا ہو تو منصوب ہوگا. صحیح ہے. جواز النصب والبدل، ایک ہے نصب کا جواز اور ایک ہے بدل. بدل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم کہیں لا الہ الا اللہ یا جاء القوم الا زید، تو قوموں کا بدل ہم نے کس کو قرار دے دیا؟ زیدن کو. تو اسی لیے زیدن کا اعراب ہم نے کس کو دے دیا؟ وہی اعراب دے دیا جو کس کا اعراب تھا؟ قوم کا. صحیح ہے. ایک ہے کہ ہم اس کو نصب دے دیں. صحیح. یہ انشاءاللہ کل آئے گا. والحمدللہ رب العالمین.